کلام کا باغپن دلوں کو مسرور کر رہا تھا۔ پڑھنے کی دلکش ادا اور نغمۂ صوت کی استابندی کا حال بالکل نرالا تھا۔ ایسے موقع پہ ایک شاعر نے کہا ہے، جام کوثر پی لیے وہ ماہتابی ہو گئی، غم سے مرجھائے ہوئے چہرے گلابی ہو گئے، ابو بکر عثمان علی طلحہ بلال آمنہ کے چاند کو دیکھا صحابی ہو گئے، ابو بکر عثمان علی طلحہ بلال آمنہ کے چاند کو دیکھا صحابی ہو گئے۔ حضرات، نعت پاک مصطفیٰ کے بہترین اشعار ابھی آپ کے بیچ میں پیش کر رہے تھے، سارے لوگ سن رہے تھے اور داد و تحسین سے نواز رہے تھے۔ ایک استاد نے جب چھٹی دیا تھا تو اپنے بچوں سے کہا تھا کہ بچوں، جب کل صبح میں آؤ گے تو تھوڑی تھوڑی جنت کی مٹی لے کر کے آنا۔ بہت سارے بچے تھے کنہی کے ذہن میں یہ بات نہیں اٹی کہ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت ہم گئے نہیں ہیں، آخر جنت کی مٹی ہم کیسے لائیں گے؟ لیکن ایک بچہ علماء کی صحبت میں رہ کر نبی کی حدیث کو سنا تھا۔ وہ بچہ صبح میں اٹھتا ہے، ماں کا پیچھا ہو لیتا ہے، ماں جہاں جہاں سے قدم اٹھاتی ہے وہاں وہاں کی مٹی کو اٹھا کر کاغذ میں رکھ لیتا ہے اور مدرسہ آتا ہے۔ استاد نے کہا، بچوں، میں نے کہا تھا جنت کی مٹی لے کر کے آنا، تم لوگوں نے جنت کی مٹی لایا یا نہیں؟ تمام بچوں نے کہا، حضور، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت ہم گئے نہیں ہیں، آخر جنت کی مٹی ہم کیسے لائیں گے؟ ایک بچہ آگے بڑھتا ہے، کہا، حضور، میں نے جنت کی مٹی کو لے کر کے آیا۔ کہا، کہاں سے لایا؟ اس بچے نے کہا، حضور، علماء کی زبانی نبی کی حدیث میں نے سنا تھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ صبح میں اٹھا، میری ماں جہاں جہاں سے قدم اٹھاتی جاتی تھی وہاں وہاں کی مٹی کو اٹھا کر میں نے کاغذ میں رکھ لیا ہے۔ بظاہر یہ دنیا کی مٹی ہے، لیکن نبی کے فرمان کے مطابق یہ دنیا کی مٹی نہیں، میرے لیے میری جنت کی مٹی ہے۔ شاعر نے کہا ہے، خدمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، بچوں سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر۔ جس طریقے سے آپ لوگ سن رہے ہیں، میں تو یہ کہوں گا، ایک شاعر نے کہا ہے، روح میں گرمی ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، صلی اللہ کے نغمہ سے مست مسلمان ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ بھائیے کہیے یا رسول اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ۔ شاعر نے کہا ہے، اٹھا لو جام اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور سرے محشر اگر پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سرے محشر اگر پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور مناؤ روزو شب جلسہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مٹا دو نام باطل کا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ غلامان محمد آج بھی موجود دنیا میں، کرو سرکار کا چرچا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ غلامان محمد آج بھی موجود دنیا میں، کرو سرکار کا چرچا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب میں نعت پاک مصطفیٰ کے حسین گلدستے پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سب سے قریبی، کیونکہ مقتدی کے لیے اگر سب سے زیادہ کوئی معظم مکرم اگر ہوتا ہے تو وہ ان کا امام ہوتا ہے۔ ہر مسئلے کو ہم لوگ 2-3 گھنٹہ کے لیے آئے ہیں، چلے جائیں گے، لیکن رات کے 12 بجے اگر بچہ روئے تو امام صاحب کام آئیں گے۔ صبح میں اگر قرآن خوانی کا مسئلہ پیش آئے تو امام صاحب کام آئیں گے۔ خطرے کی باری آئے تو امام صاحب تاریخ متعین کریں گے۔ شادی کی باری آئے تو امام صاحب شادی متعین کریں گے۔ اور جب ہم مر جائیں گے تو یہی امام آگے کھڑے ہو کر کے ہمارے جنازے کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس لیے مقتدی کے لیے سب سے زیادہ مکرم محترم اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ان کا امام ہوتا ہے۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ اپنے امام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ خالی ہی ہاتھ کیوں نہ ہو، مقتدیوں سے میں گزارش کروں، مصافحہ کو سلام کر لیجیے گا امام صاحب سے بلا کسی تاخیر۔ اب میں آپ کے امام حضرت مولانا عابد صاحب قبلہ کو نعت پاک مصطفیٰ کے حسین گلدستے پیش کرنے کے لیے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ ابھی شروع ہوا، تھوڑا سا